میجر نے باہر نکل کر باہر والا بولٹ چڑھا دیا، جس کی آواز کمرے میں صغیر اور منی کو سنائی دی۔ صغیر نے منی کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، دفع ہو گیا ہے، اتنی جلدی واپس نہیں آئے گا۔ صغیر نے منی کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، اسے میری موجودگی میں حکم ملا تھا، جلدی جلدی بتاؤ تم سب لوگ پکڑے کس طرح گئے ہو؟ پہلے تم بتاؤ، منی نے پوچھا، تم اس پھندے میں کس طرح آ گئے؟ تم تو انڈیا چلے گئے تھے۔ میں ابھی سرحد میں داخل ہوا ہی تھا، صغیر نے کراہتی ہوئی نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو میں اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ سرحد پار کر لی تھی کہ پاکستانی رینجرز نے پکڑ لیا اور اسی رات یہاں لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہمارے رنگ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اپنے کسی ممبر نے غداری نہیں کی، منی نے کہا۔ یہ لوسی اور میجر عثمان کی بے احتیاطی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اڑتی اڑتی سنی تھی کہ لوسی نے میجر عثمان کی بیوی کو اپنا کراچی کا فون نمبر دے دیا تھا۔ یہ تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عثمان اپنی بیوی کو بے وقوف بناتا رہا ہے اور اس میں لوسی بھی شامل تھی۔ لوسی عثمان کی بیوی کو فون کرتی رہتی تھی۔ پھر کیا ہوا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا تم نے اقبال جرم تو نہیں کر لیا؟ اقبال جرم کر لیتا تو کیا میری یہ حالت ہوتی؟ صغیر نے اور زیادہ کراہتی ہوئی سرگوشی سے کہا، یہ تو میری ہمت اور برداشت ہے کہ میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو وہ بے ہوش پڑا ہوتا۔ انہوں نے میرا جو ٹارچر کیا ہے اور ابھی اور کریں گے، یہ شاید ہی کوئی انسان برداشت کر سکتا ہو۔ میں جان دے دوں گا، اقبالی بیان نہیں دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے ہم میں سے کسی نے ابھی بھی اقبالی بیان نہیں دیا، منی نے کہا۔ ابھی ہمیں اقبالی بیان دینے پر زبانی اکسایا جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارا بھی ٹارچر کر دیں گے۔ وہ تو ہوگا ہی، صغیر نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اپنا کام کچھ آگے بڑھا تھا یا نہیں؟ تمہاری قربانیوں کا کچھ صلہ بھی ملا ہے یا نہیں؟ منی نے اپنے رنگ کی کامیاب وارداتیں مختصراً سنانی شروع کر دیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ صغیر ان کے گھر کا بیدی تھا، اس نے اہم وارداتیں اور کامیابیاں منی کو یاد دلا کر پوچھا۔ منی سرگوشیوں میں جواب دیتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میجر واپس آ گیا۔ باہر سے دروازے کا بولٹ کھلنے کی آواز کمرے میں آئی تو دونوں ایک دوسرے سے ہٹ گئے اور صغیر نے سر میز پر رکھ کر کراہنا شروع کر دیا۔ میجر نے اندر آ کر منی کو پکارا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ منی فوراً اٹھی اور میجر کی طرف چل پڑی۔ میجر اسے لے گیا اور دروازہ پھر باہر سے بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد یہ میجر پھر کمرے میں آیا۔ اب اس رنگ کا لیڈر مہندر آہوجا اس کے ساتھ تھا۔ میجر نے اس ہندو رنگ لیڈر کو اسی کرسی پر بٹھا دیا جس پر منی کو بٹھایا تھا۔ پھر صغیر اور مہندر کو ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں وہی باتیں کی جو اس نے منی کو یہاں بٹھا کر کی تھی۔ سر جی، صغیر نے ہانپتی کانپتی آواز میں بڑی مشکل سے کہا، میرے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپس میں کوئی بات نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر صغیر اس طرح ہانپنے لگا جیسے اس کی سانسیں تہو بالا ہو گئیں اور وہ مشکل سے ہی سنبھلنے لگا۔ میجر نے اسے ڈانٹ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر سے بولٹ چڑھنے کی آواز آئی تو صغیر نے مہندر کی طرف دیکھا اور ایسی حالت بنا لی جیسے وہ بولنا چاہتا ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں۔ تم کس طرح اور کہاں سے پکڑے گئے؟ مہندر نے صغیر سے پوچھا۔ تم انڈیا سے کب آئے تھے؟ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع بھی نہیں ملی، میں سرحد پار کرتے ہی پکڑا گیا تھا۔ صغیر نے اکھڑی ہوئی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا۔ کیا آپ کو گرفتار ہونے سے پہلے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ دلی اطلاع دے دیتے؟ کم از کم میں وہیں رکا رہتا۔ اب تو میں بہت بڑا مشن لے کر آیا تھا۔ یہ گرفتاریاں ہوئی کیسے؟ مہندر پال آہوجا جو منجا ہوا اور بڑے ہی تجربے کار رنگ لیڈر تھا، صغیر کی باتوں میں آ گیا۔ صغیر نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی اور پوچھی جو ISI کے افسر معلوم کرنا چاہتے تھے۔ مہندر سرگوشیوں میں بے خوف و خطر ہر بات کا جواب دیتا چلا گیا۔ پکڑے جانے کا افسوس نہیں، مہندر نے کہا، ایک نہ ایک دن تو پکڑے جانا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ جو کام شروع کیا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ جس طرح مشرقی پاکستان میں ہمارے لوگوں نے خانہ جنگی کرا دی تھی، اس طرح ہم نے ادھر بھی شروع کر دی تھی۔ تم تو جانتے ہی ہو صغیر بھائی، ہم پکڑے گئے تو ہمارا کوئی اور رنگ یہ کام کر لے گا، لیکن میں یہ مشن اپنے ہاتھوں پورا کرنا چاہتا تھا۔ صغیر نے اپنی استادی کھیل کر اس کے منہ سے کچھ اور باتیں بھی اگلوا لیں جو ریکارڈ ہوتی چلی گئیں۔ میں نے ایک سیل میں پاکستان آرمی کے ایک افسر کو بند دیکھا ہے، صغیر نے کہا۔ اسے آپ کے ہاں چند مرتبہ دیکھا تھا، میجر عثمان، مہندر نے کہا۔ یہ تو ہمارا بڑا ہی قیمتی ممبر تھا، اسے لوسی ہمارے رنگ میں لائی تھی، مجھے اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، صغیر نے بدستور ہانپتی کانپتی اور کراہتی آواز میں کہا۔ یہ وعدہ معاف گواہ بن نہ جائے، مجھ سے بہتر تو اسے آپ ہی جانتے ہیں۔ مجھے ایسی امید تو نہیں، مہندر نے کہا۔ اس شخص نے ہمیں انتہائی قیمتی انفارمیشن
انفارمیشن دی ہیں اور دیتا ہی رہا ہے۔ دلی والوں نے خاص طور پر خراج تحسین بھیجا تھا۔ اس نے پاکستان کے جو فوجی راز دیے ہیں وہ شاید کوئی اور نہیں دے سکتا۔ صغیر بڑی کامیابی سے مہندر کی زبان سے میجر عثمان کی غداری کے واقعات اگلوا رہا تھا۔ مہندر نے یہ بھی کہا کہ میجر عثمان اس قدر مضبوط دل گردے اور اعصاب والا آدمی ہے کہ اقبالی بیان نہیں دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انڈین انٹیلیجنس نے اسے اتنے انعام و کرام دیے ہیں کہ اس کی جھولی لبریز کر دی ہے۔ میجر مقررہ وقت پر کمرے میں داخل ہوا اور مہندر کو اٹھا کر لے گیا۔ اسے سیل میں بند کر کے واپس آیا اور صغیر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے صغیر سے پوچھا کہ یہ طریقہ کار کہاں تک کامیاب رہا۔ ٹیپ سن لیں، صغیر نے کہا۔ کامیابی ناکامی کا اندازہ ٹیپ سے ہوگا۔ آؤ پھر چلتے ہیں، میجر نے کہا۔ میں ٹیپ لے آتا ہوں۔ میجر ٹیپ لے آیا اور دونوں ڈائریکٹر جنرل کے آفس میں چلے گئے۔ اس کرنل اور میجر کو بھی بلوا لیا گیا جو پہلے تفتیش میں شامل تھے۔ ٹیپ ریکارڈر منگوا کر اس میں ٹیپ ڈالی گئی اور پھر سب نے سنی۔ صغیر کی ذہانت کی دھاک بیٹھ گئی اور اگر اس پر تھوڑا سا کوئی شک و شبہ رہ گیا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ اس نے بڑی کامیابی سے یہ رول ادا کیا تھا۔ ان افسروں کو بس اتنا اشارہ کافی تھا جو انہیں ٹیپ سے مل گیا اور تھوڑی سی تصدیق کی ضرورت تھی، وہ بھی ہو گئی۔ میجر عثمان کے متعلق تو ساری بات ہی واضح ہو گئی۔ میجر جنرل نے کہا کہ اب مزید کسی ملزم سے اس طریقے سے بات اگلوانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اب ان افسروں کا کام تھا کہ شہادت اکٹھی کرنی تھی اور ان ملزموں کے خلاف کیس تیار کرنا تھا۔ صغیر نے جب دیکھا کہ اس کا اعتماد جم گیا ہے تو اس نے کرنل سے الگ ہو کر درخواست کی کہ اسے انہوں نے اعتماد میں لے لیا ہے تو ڈاکٹر رشید اور خالدہ کو بھی مشتبہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ وہ ان کی یہ قربانی ساری عمر نہیں بھولے گا اور انہیں اجر تو اللہ ہی دے گا۔ کرنل نے اپنے میجر جنرل سے بات کی تو جنرل نے اس درخواست کو مانتے ہوئے ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میجر جنرل نے اس دوران جب صغیر سے منی اور مہندر کو ملوایا جا رہا تھا ڈاکٹر رشید کا خود انٹرویو لیا اور اس پر جرح کی تھی۔ وہ دراصل پہلے سے قائل ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر رشید صاف آدمی ہے اور اس نے پاکستان کے نام پر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میجر جنرل نے کرنل سے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے ملے گا اور ڈاکٹر رشید کو یہاں آباد کرنے کے سرکاری انتظامات کروا دے گا۔ یہ اطلاع ڈاکٹر رشید اور خالدہ کو دے دی گئی اور ان کے کمرے سے سنتری ہٹا دیا گیا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب وہ بالکل آزاد ہیں اور مستقل رہائش کا انتظام ہونے تک اسی کمرے میں رہیں گے۔ صغیر کو ISI کی مدد کے لیے ساتھ ہی رکھ لیا گیا۔ اس کی رہائش کا انتظام بھی اسی کمرے میں رہنے دیا گیا جس میں اسے نظر بند رکھا گیا۔ اب ISI اپنے طریقہ کار کے مطابق تفتیش میں مصروف ہو گئی۔ جن ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف مقدمہ کسی بھی وقت تیار کر کے عدالت میں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن ابھی ان سے ان کے مزید ساتھیوں کی نشاندہی کروانی تھی۔ ISI کے پاس یہ معلومات لینے کے لیے اور ملزموں کی زبانیں کھلوانے کے لیے طریقے موجود تھے۔ صغیر کو تو صرف یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ ملزموں میں کون کیا ہے اور کتنے پانی میں ہے۔ صغیر کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اس کے خلاف اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا تو اس نے 3 پاکستانیوں کے نام اور ایڈریس بتائے جو اس رنگ کے باقاعدہ ممبر تھے اور دھماکوں کی وارداتوں میں شامل تھے۔ اگلے 3-4 دنوں کے دوران ISI نے سول پولیس کو ساتھ لے کر تینوں کے گھروں پر چھاپے مار کر تینوں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی اور لاہور سے پکڑے ہوئے ہندوؤں اور تینوں لڑکیوں کو تفتیش کی چکی میں پیسا جانے لگا۔ ISI کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک تجربہ کار اور عقل مند تفتیشی افسر موجود تھے اور کچھ اور طریقے بھی تھے، لیکن ملزموں میں سے کوئی ایک بھی بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ میجر عثمان پہلے روز ہی کی طرح پتھر بنا ہوا تھا۔ ان سب کی گرفتاری کی خبر کسی اخبار کو نہ دی گئی، نہ باہر کسی کو پتہ چلنے دیا گیا کہ یہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انہیں غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی ایک ملزم کو پکڑ لے تو اس کی خبر تمام اخباروں میں چھپوائی جاتی ہے۔ مقصد صرف تشہیر ہوتا ہے اور اس طرح پولیس اپنی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ISI کو اپنی تشہیر کی ضرورت نہیں، بلکہ اس محکمے کے کارندوں کے پیش نظر اپنے وطن کا دفاع اور اس کی سلامتی تھی۔ نہ کسی تمغے کا لالچ تھا، نہ نقد انعام و کرام کا۔ وہ جو ہندو ملزم زیر حراست تھے انہیں اپنی حکومت سے معاوضہ ملتا ہوگا اور ان کی حکومت ان کے تمام اخراجات بھی ادا کرتی ہوگی، لیکن یہ سب ہندو تھے اور پاکستان کی جڑیں کاٹنے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ان سب کی پوری کوشش تھی کہ اپنے کسی اور ساتھی کی نشاندہی نہ کریں۔ ان تینوں ہندو لڑکیوں کا بھی رویہ یہی تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ کہ ان کے رنگ کے 3 پاکستانی ممبر بھی پکڑے گئے۔ یہ تینوں اپنے ملک کے غدار اور ایمان فروش تھے۔ ان ہندوؤں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا کہ غدار اور ایمان فروش کا ضمیر ہوتا ہی نہیں، اور جس کے ہاتھ چڑھ جائے اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ جس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا اور اس کی
कोई ذات بھی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ 3 پاکستانی بھی پکڑے گئے۔ ان تینوں کو الگ الگ جب ISI کے تفتیشی افسروں نے آنکھیں دکھائیں تو تینوں نے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست کر دی۔ تینوں کو معافی کا لالچ دے کر ان کے بیان لے لیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کسی اور کی نشاندہی نہ کر سکا۔ ان غداروں کو معلوم نہیں تھا کہ ہندوؤں نے انہیں روپیہ پیسہ دے کر اور کچھ اور عیاشیاں کروا کے ان کی برین واشنگ کر رکھی ہے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اور اپنے رنگ کا کوئی ایک بھی راز ان تک نہیں پہنچنے دیا۔ ہندوؤں نے انہیں ظاہری طور پر اپنے دوست بنائے رکھا، مگر انہیں اپنے دشمن ہی سمجھتے رہے، کیونکہ یہ مسلمان تھے اور پاکستانی تھے۔ پاکستان میں جو دھماکے ہوتے ہیں اور فائرنگ کی جو وارداتیں ہوتی ہیں جن میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، یہ ہندو اپنے پاکستانی ایجنٹوں سے ہی کرواتے ہیں تاکہ پکڑے جائیں تو پاکستانی پکڑے جائیں اور مارے جائیں تو یہی مارے جائیں۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ISI نے تفتیش میں خاصی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ہندو ملزمان پر ابھی بہت کام باقی تھا، ان سے کئی ایک نشاندہیاں کروانی تھیں، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے اپنے جرم کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ البتہ میجر عثمان کے خلاف اتنی شہادت اکٹھی ہو گئی کہ اسے قانون کے سامنے کھڑا کیا جا سکتا۔ اس کے خلاف پیش کیے جانے والے گواہوں میں اس کی اپنی بیوی واجدہ بھی شامل تھی۔ جب سے میجر عثمان گرفتار ہوا تھا، واجدہ 4-5 مرتبہ میجر عثمان کے دوستوں میجر سمیع، کیپٹن آصف اور میجر امتیاز کو فون پر کہہ چکی تھی کہ وہ ہر صورت میں میجر عثمان کے خلاف عدالت میں گواہی دے گی۔ اس کی یہ پیشکش ISI کے ڈائریکٹر جنرل تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں ڈائریکٹر جنرل لاہور اپنے محکمے کے کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا اور میجر امتیاز سے کہا کہ وہ واجدہ کے ساتھ فون پر اس سے بات کروا دے۔ بات ہوئی تو ڈائریکٹر جنرل نے واجدہ سے کہا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے، کیا وہ اس کے آفس میں آنا پسند کرے گی یا وہ اس کے گھر آ جائے۔ واجدہ نے ISI کے آفس میں جانا زیادہ بہتر سمجھا۔ واجدہ وہاں گئی اور ڈائریکٹر جنرل سے ملی۔ ڈائریکٹر جنرل نے اسے پوچھا کہ وہ کیا جانتی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ واجدہ نے اس کے ساتھ وہی باتیں کی جو وہ میجر سمیع، کیپٹن آصف اور ISI کے میجر امتیاز کے ساتھ 3-4 مرتبہ کر چکی تھی۔ اس کی جذباتی کیفیت بالکل وہی تھی جو عثمان کی گرفتاری کی خبر سن کر ہوئی تھی۔ ISI کے اس جنرل نے واجدہ سے اس کے اور عثمان کے اغوا کا پورا واقعہ سنا اور پھر ان کی رہائی کی تفصیلات بھی سنی۔ اس میجر جنرل کو میجر امتیاز نے واجدہ کی تمام باتیں سنا رکھی تھیں، لیکن جنرل اپنے طور پر تصدیق اور اپنی تسلی کرنا اور واجدہ کو کچھ خطروں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لیں مسز عثمان، میجر جنرل نے کہا، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کورٹ میں جو سچ بولیں گی وہ سچ ہی تسلیم کر لیا جائے گا۔ عثمان کی صفائی کے وکیل ایسی جرا کریں گے کہ آپ کے لیے ثابت قدم رہنا محال ہو جائے گا۔ وہ تو بال کی کھال اتارا کرتے ہیں اور اکثر سچے لوگ عدالت میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے جنرل صاحب، واجدہ نے کہا۔ میں نے جو چوٹیں کھائی ہیں وہ میری زبان سے سچ ہی کہلوائیں گی۔ البتہ شہادت اور ثبوت پیش کرنا آپ کا کام ہے۔ میری تو 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ میں پاکستانی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں بیوی ہوں۔ عثمان اور اس ہندو لڑکی نے مجھے ان دونوں حیثیتوں میں دھوکے دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسز عثمان، میجر جنرل نے کہا، مجھے میجر امتیاز بتا چکے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ جذباتی ہیں، لیکن جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں جذبات اکثر معاملہ الٹ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی جذباتیت عدالت کو متاثر کر لے۔ اصل بات یہ ہے مسز عثمان، میں ڈرتا ہوں عدالت میں ہمارا کیس ناکام نہ ہو جائے۔ میرے بھائی بھی گواہ ہیں جنرل صاحب، واجدہ نے کہا، وہ بھی تو عدالت میں پیش ہوں گے۔ وہ ہمارے گواہ تو ہیں، میجر جنرل نے کہا، وہ گواہی دیں گے کہ لوسی کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں اور اسے کراچی کی فلاں نمبر کوٹھی سے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ کون کون گرفتار ہوا۔ لیکن جنرل صاحب، واجدہ نے کہا، کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ میرے بھائی لوسی کو کس طرح جانتے پہچانتے ہیں؟ بھائیوں کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے میجر سمیع اور کیپٹن آصف کو ساتھ ملا کر لوسی کو اس وقت اغوا کیا جس وقت وہ عثمان کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا رہی تھی۔ مجھے وہ واقعہ نہ سنائیں مسز عثمان، ISI کے اس میجر جنرل نے کہا، وہ میں پورا سن چکا ہوں، لیکن میں یہ واقعہ شاید عدالت میں بیان نہ ہونے دوں۔ کوئی ثبوت نہیں، ہمارے کیس پر اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ صفائی کے وکیل اس واقعے کو جھٹلا بھی سکتے ہیں۔ جنرل صاحب، واجدہ نے سر پٹا کر کہا، میں حیران ہوں، یہ ایک ایسا قانون ہے جو سچی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کی استادی اور چالاکی دیکھیں کہ میرے بھائیوں نے اسے 2 تالوں میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ ان کے ایک نوکر کو ساتھ لے کر فرار ہو گئی اور نوکر کا آج تک سراغ نہیں ملا۔ معلوم نہیں اسے ان کافروں نے کہاں غائب کر دیا ہے۔
یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نوکر کو مہندر آہوجا نے قتل کروا کے لاش نہر میں بہا دی تھی۔ آپ گواہی ضرور دیں مسز عثمان، میجر جنرل نے کہا، لیکن ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں اور اس معاشرے کی سیاست بازی کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ آپ اپنے خاوند کے خلاف گواہی دیں گی تو آپ کے سسرال آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی شریف لوگ نہیں، غنڈہ گردی بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کے بھائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عثمان میرا خاوند نہیں رہا، واجدہ نے کہا۔ عثمان اپنے وطن کا غدار اور اپنے وطن اور دین کے دشمنوں کا مددگار ہے۔ اسے میں مسلمان سمجھتی نہیں اور میں کسی غیر مسلم کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اگر اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے تو میں انہیں بھی غیر مسلم کہوں گی۔ میں عثمان کے خلاف عدالت میں ضرور پیش ہوں گی۔ میجر جنرل نے دیکھ لیا کہ واجدہ بہت جذباتی عورت ہے۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ واجدہ جو کہہ رہی ہے بالکل سچ ہے، لیکن اس کے سچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ اچھا مسز عثمان، میجر جنرل نے کہا، آپ گھر چلی جائیں اور میری اطلاع کا انتظار کریں۔ میں 1-2 دنوں میں آپ کے دونوں بھائیوں کو اور آپ کو بھی راول پنڈی آنے کی زحمت دوں گا۔ وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیسی اور کتنی گواہی دینے کی ضرورت ہے اور کچھ ضروری باتیں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ 3-4 دنوں بعد واجدہ اور اس کے دونوں بھائی ISI کے اس میجر جنرل کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ میجر سمیع اور کیپٹن آصف بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں بھی لاہور سے بلایا گیا اور ISI کی لاہور برانچ کا میجر امتیاز بھی وہیں تھا۔ ISI کا ایک کرنل اور ایک میجر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میجر جنرل نے کال بیل بجائی تو اردلی دوڑا آیا۔ میجر جنرل نے کہا کہ اسے لے آؤ۔ اردلی کے باہر نکلتے ہی لوسی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ISI کا ایک عہدیدار تھا۔ میجر جنرل نے لوسی کو شفقت اور عزت سے کہا کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ جائے اور دل سے ہر خوف اور گھبراہٹ نکال دے۔ ان سب کو اچھی طرح دیکھ لو لوسی، میجر جنرل نے کہا۔ کوئی ایک بھی چہرہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم ان سب کو جانتی ہو اور یہ تمہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اتنے دنوں سے ہمارے سیل میں قید ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو۔ کیا اس وقت تک تمہارے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی کی ہے؟ نہیں، لوسی نے جواب دیا، لیکن میں ہر وقت بدتمیزی اور بد اخلاقی کی توقع رکھتی ہوں۔ میں آخر ملزم ہوں۔ یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، میجر جنرل نے کہا۔ اگر تم میرے تفتیشی افسروں کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی اور انہیں پریشان کرو گی تو اس کے جواب میں یہ تمہیں پریشان کریں گے۔ یہ بھی دیکھو کہ میں اپنے محکمے کا ڈائریکٹر جنرل اور میجر جنرل ہوں۔ تفتیش کرنا میرا کام نہیں، یہ میرے جونیئر آفیسر کیا کرتے ہیں، لیکن تمہیں میں خصوصی احترام دے رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس احترام کا کتنا کچھ احترام کرتی ہو۔ لوسی کا انداز یہ تھا کہ جب بھی اسے اقبالی بیان دینے کے لیے کہتے تو وہ طنزیہ انداز سے انکار کر دیتی۔ ایک بار اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے صرف اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ ہندو ہے، لیکن اب اس نے سر جھکا لیا۔ پھر سر اٹھا کر سب کو باری باری دیکھا اور آخر اس کی نظریں میجر جنرل کے چہرے پر جا رکی۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر آ گیا۔ انٹیلیجنس والوں کی نگاہوں میں یہ تاثر امید افزا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں لوسی، میجر جنرل نے کہا، میجر عثمان کو اس کی بیوی بچوں سمیت سندھ میں اغوا کیا گیا تھا اور تم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ انہیں رہائی دلوائی تھی۔ وہ شخص جس نے انہیں اغوا کیا تھا اور اغوا کرنے والوں میں سے 2 آدمی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کسی مصلحت کے پیش نظر انہیں یہاں تمہارے سامنے بٹھایا نہیں جاتا۔ اب اگر تم اقبالی بیان نہیں دو گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارے خلاف شہادت مکمل طور پر اکٹھی ہو گئی ہے، تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ لوسی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپنے پورے رنگ کا پردہ اٹھا دو، میجر جنرل نے کہا۔ میجر عثمان کی حد تک کیس بالکل صاف ہے، تم کچھ نہ بتاؤ تو بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ لوسی نے پوچھا۔ رہائی، میجر جنرل نے جواب دیا۔ تمہیں معافی ملے گی اور ہم تمہیں پاکستان سے نکال دیں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو تمہارے ملک کے سفیر کو اطلاع بھی دے دیں گے۔